آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید عزت پیسے میں ہے، شاید عزت جو ہے وہ دنیا کی شہرت کے اندر ہے، عزت در مصطفیٰ کے اندر ہے۔ جو انسان حضور کے در پر پڑا رہے گا، قرآن کے دامن کے ساتھ لگا رہے گا، اسلام کی چھتری کے نیچے لگا رہے گا، پڑا رہے گا، رب دنیا میں بھی اسی کو عزت دے گا، آخرت میں بھی اسی کو عزت دے گا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، کیسے حالات تھے ہمارے، لیکن اس کے باوجود اسلام سر بلند تھا، کیونکہ کردار اعلیٰ تھے، قربانی دینے کا ذہن تھا، اندر روشنی تھی، اور ایمان کے نور کے مینارے اس وقت موجود تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، ابو بکر آگے سے کھڑے ہیں تو عرض کیا الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ نواز بھوک لگی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز ابو بکر تجھے گھر سے باہر نکال لائی، اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا، یعنی اگر تجھے بھوک لگی ہے تو مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تھوڑا سا آگے گزرے تو حضرت فاروق اعظم ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیسے گھر سے باہر کیسے نکلے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے میں باہر آیا۔ اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حیدر کرار، اور ساروں نے بھوک ہی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے بات کی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، ایک مرتبہ پہلے ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے تھے، آج بھی ان کے مہمان بنتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے باہر تھے، ابھی حضور پہنچے نہیں، پہلے سے باہر جا کر کے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر سمجھ گئے اور مسکرانے لگے، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، گھر میں بٹھایا، اور اپنی زوجہ کو جلدی سے جو ہے وہ کچھ پکانے کا کہا۔ زوجہ محترمہ نے جو ہے وہ چند روٹیاں بنائیں اور تھوڑا سا سالن تیار کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں وہ پکا ہوا سالن تقسیم کیا، ایک روٹی لی اور اس پر چند بوٹیاں رکھ کے فرمایا کہ جاؤ، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کئی دن سے فاقے میں ہے، جا کر کے اس کو بھی دیا۔ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مالک کونین ہونے کے باوجود بیٹی نے کئی دن سے فاقہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن سے فاقہ کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ کھا سکیں، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور میں آستانہ عالیہ کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ازواج مطہرات حضور کو پیش کر سکیں۔ حالات مسلمانوں کے یہ ہیں، لیکن اسلام اس وقت بھی غالب تھا، اسلام اس وقت بھی سر بلند تھا، اور شان و عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلایا جا رہا تھا۔ پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، زر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر زوال نہیں تھا۔ مسلمان عروج کی طرف جا رہا تھا، اسلام عروج کی طرف جا رہا تھا، مسلمان عزتوں کے تاج پہن رہا تھا۔ آج کیا ہوا کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان، اربوں کے مالک مسلمان، ایٹمی طاقت کے مالک مسلمان، اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے ناطے رشتے مسجدوں سے کمزور کر لیے، اللہ کے دین سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا۔ اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ جب کمزور کیا تو رب کعبہ نے فرمایا کہ اب در در کے دھکے کھاتے رہو۔ ذلت ہمارا مقدر بنا دیا، کس وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے بے وفائی کی۔ حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے غربت کی شکایت کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ دولت تو ہے، ایک آدمی نے غربت کی شکایت کر دی، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ دولت تو ہے،
مگر خطرہ بہت زیادہ ہے، جس ملک میں نے جانا ہے راستے کے اندر راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم کو فرمایا کہ تم اپنے آنکھوں سے وہ سنہری دور دیکھو گے کہ عراق کا ایک شہر ہے ہیرا، فرمایا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور مکے پہنچے گی، عراق سے لے کر مکہ المکرمہ اسے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بغیر خطرے کے بالکل اپنا ساز و سامان کے ساتھ سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات کی پلیٹ تھال اپنے سر پہ رکھ کے عراق کی گلیوں سے گزرتی ہوئی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے گی، مگر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی ڈر ہوگا، کیونکہ اسلام اور مسلمان غالب ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے چلتی ہے، عراق سے چلتی ہے، چلتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچتی ہے، اور کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اکیلی عورت آتی ہے، نہ اس کو کوئی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ اسلام غالب تھا، مسلمان غالب تھے، عراق سے لے کر کے مکہ المکرمہ کی گلیوں تک جو ہے وہ اسلام پھیل چکا تھا۔ اسلام ایک ایسا پرامن دین ہے کہ اس کے ماننے والے جب اس کا نور لے کر گلی اور بازاروں میں نکلتے ہیں تو سارا جہاں نور علی نور ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غربت بھی رب دور کر دے گا، کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیے جائیں گے، اور لوگ ایک شخص زکوٰۃ لے کر گلی اور بازاروں میں نکلے گا اور گھومے گا، اسے کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ دور مسلمانوں نے دیکھا کہ کیسر و کسرا کا ریشم مسجد نبوی کی جوتیوں والی جگہ پر جو ہے وہ ریشم بکھرا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہیرے موتی جواہرات یہ خچروں پر اور گدوں پر لاد کر کے جو ہے وہ اپنا مسجد نبوی کے باہر ڈھیر لگا دیے گئے۔ کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے آنکھ کی چمک کے ساتھ ہیروں کی چمک کو دیکھا بھی نہیں، اور مڑ کر کے جو ہے وہ سونے اور چاندی پر نظر ٹکائی نہیں۔ یہودی اور عیسائی کہتے کہ تم نے کیسر و کسرا کو فتح کر لیا، جس طرح آج کے دور میں اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اس دور کے اندر کیسر و کسرا تھا، مسلمانوں نے دھوتیاں پہن کر کیسر و کسرا کو فتح کر لیا۔ اتنے اتنے بڑے بادشاہ، لاکھوں کا لشکر رکھنے والے صحابہ کرام نے تہس نہس کر کے ایسے ملکوں کو فتح کیا اور ان کے تمام خزانے لا کر کے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر کر دیے، لیکن کسی صحابی نے بھی جو ہے وہ آنکھ کی چمک کے ساتھ سونے اور چاندی کو نہیں دیکھا۔